everyone, this is Sayyid Tahir Imam and you are watching my YouTube channel English with Sayyid. Hope you will be well and good and enjoying your life. Today we are going to discuss the poem Daffodils by William Wordsworth. ये विलियम वर्ड्सवर्थ का एक मास्टरपीस है. डैफोडिल्स ऑलमोस्ट दुनिया में जहाँ पे भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है वहाँ पे डैफोडिल्स लाजमी इंग्लिश लिटरेचर का हिस्सा है. डैफोडिल्स नज़्म है और डैफोडिल्स का मतलब है गुलाबी नरगिस, यानी नरगिस के फूलों के बारे में है. विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में पैदा हुए और 1850 में डेथ हुई. ओके, सबसे पहले हम इसकी पोएम को डिस्कस करेंगे. अब ये डैफोडिल्स आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे विलियम वर्ड्सवर्थ की पिक्चर है और राइट साइड पे डैफोडिल्स दिखाए हुए हैं कि गुलाबी नरगिस नज़र किस तरह का आता है कि फूल होता कैसे है. गोल्डन कलर का है, आप देख सकते हैं पिक्चर में. ओके, बेसिकली पोएम के 4 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा के अंदर 6 लाइन्स हैं. ओके, सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टैंजा. I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. अब I wandered lonely, wandered का मीनिंग होता है घूमना. मैं घूमता फिर रहा था अकेला बादल की तरह. दैट फ्लोट्स, जो कि तैरता है, हाई ऊंचा, ऑन वेल्स एंड हिल्स, वादियों और पहाड़ों के ऊपर. यानी शायर कहता है कि मैं बादल की तरह तन्हा घूम रहा था जो वादियों और पहाड़ों के ऊपर घूमता फिरता है. वेल, ऑल एट वंस, अचानक से. I saw a crowd, मैंने हजूम देखा. किस चीज़ का हजूम देखा? A host of golden daffodils. होस्ट कहते हैं अनगिनत, जो बहुत ज़्यादा तादाद में हो, यानी बहुत ज़्यादा सुनहरी रंग के डैफोडिल्स को देखा, नरगिस के फूलों को देखा. Beside the lake, झील के करीब. Beneath the trees, दरख्तों के नीचे. फ्लटरिंग, जो झूम रहे थे, एंड डांसिंग, और नाच रहे थे, इन द ब्रीज, हवा में. यानी शायर कहता है मैं तन्हा बादल की तरह घूम रहा था जो वादियों और पहाड़ों के ऊपर तैरता है. फिर अचानक मैंने एक हजूम देखा अनगिनत सुनहरी नरगिस के फूलों का, जो कि झील के करीब और दरख्तों के नीचे हवा में झूम रहे और रक्स कर रहे थे, यानी नाच रहे थे. सेकंड स्टैंजा है. कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay. 10,000 I saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance. Continuous, लगातार. As the stars that shines, यानी सितारों की तरह लगातार थे जो चमकते हैं. ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. ट्विंकल टिमटिमाना, ये दोबारा से चमकने के लिए भी ले सकते हैं. मिल्की वे, अब मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारी कहकशां है जिसके अंदर हमारी ज़मीन और ये सोलर सिस्टम पाया जाता है. तो शायर कहता है कि लगातार उन सितारों की मानिद, उन सितारों की तरह जो मिल्की वे में चमकते हैं या टिमटिमाते हैं. अब मिल्की वे क्या है? कहकशां है हमारी. दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, और एक ख़त्म ना होने वाली लाइन में स्ट्रेच फैले हुए हैं. अब मिल्की वे, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि जो गैलेक्सी है मिल्की वे, ये कितनी बड़ी है. तो अब शायर इसको उसके साथ कंपेयर कर रहा है कि जैसे मिल्की वे के अंदर सितारे शाइन करते हैं और बहुत अनगिनत तादाद में होते हैं, इसी तरह ये डैफोडिल्स भी अनगिनत हैं. अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, जो कि झील के किनारे के करीब है. बे कहते हैं झील को और मार्जिन कहते हैं किनारे को. अलॉन्ग, साथ, जो झील के किनारे के साथ साथ वाक़े हैं. अब ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये झील बनी हुई है और झील के साथ ये जो येलो कलर के हैं
گولڈن کلر کے یہ سارے ڈیفوڈلس ہیں. 10,000 I saw at a glance. اب گلانس کہتے ہیں ایک ہی نظر میں، ایک ہی جھلک میں. اب شاعر ایگزیجریٹ کر رہا ہے کہ ایک ہی نظر میں نے 10,000 پھول دیکھ لیے. یعنی یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کتنی زیادہ تعداد میں موجود تھے. ٹاسنگ دیئر ہیڈس، جو اپنے سروں کو ہلا رہے تھے. ان اسپرائٹلی ڈانس، اسپرائٹلی کہتے ہیں مستی بھری ڈانس، رقص میں، جو مستی بھرے رقص سے اپنے سروں کو ہلا رہے تھے. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. اب یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ The waves. وہ آپ نے لاسٹ سلائیڈ میں دیکھا ہے کہ جھیل کے کنارے پہ ڈیفوڈلس ہیں. تو ہوا چل رہی ہے، ہوا میں ڈیفوڈلس بھی ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں. اب اس ہوا سے جھیل کی لہریں بھی جو پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی شاعر کہتا ہے ایسے نظر آ رہا ہے جیسے وہ بھی ناچ رہی ہیں. تو جو ویوز بسائڈ دیم ڈانس، اب جو جھیل کی لہریں ہیں وہ بھی ناچ رہی ہیں، لیکن انہوں نے آؤٹ ڈیڈ، بازی لے گئے ہیں، وہ سبقت لے گئی ہیں. دا اسپارکلنگ ویوز ان گلی، لیکن جو ڈیفوڈلز ہیں وہ بازی لے گئے ہیں خوشی میں ان سے بھی زیادہ. مطلب جو لہریں ہیں شاعر کہتا ہے وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں، لیکن جو ڈیفوڈلز کا ناچنا ہے وہ لہروں کے ناچنے سے بھی زیادہ خوبصورت منظر ہے. A poet could not but be gay. تو ایک شاعر خوش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ کہتے ہیں خوش ہونا. In such a jocund company، ایسی پر مسرت کمپنی میں، صحبت میں، ساتھ میں. یعنی شاعر ایسی خوشی والے ساتھ میں رہتے ہوئے خوش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کے بعد کہتا ہے آئی گیز اینڈ گیز، میں دیکھتا رہا اور دیکھتا ہی رہا. بٹ لٹل تھاٹ، مگر بالکل نہ سوچا، مجھے کوئی اور سوچ نہیں آئی، میں بس انہی کو ہی دیکھتا رہا. واٹ ویلتھ دا شو، کیا ہی دولت اس نظارے نے ٹو می ہیڈ براٹ، مجھ تک لائی ہے. یعنی اس نظارے نے مجھ تک کیا ہی ایک دولت، اتنی بڑی مسرت لے کے یہ منظر میرے لیے آیا ہے. یعنی یہ جو نظارہ ہے جو شاعر نے دیکھا ڈیفوڈلس کا، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ میرے لیے ویلتھ ہے، یعنی کہ دولت ہے. کتنی بڑی دولت ہے. For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. ابھی لاسٹ اسٹنزا ہے. فار آفٹ، آفٹ یہاں پہ آفن کے لیے یوز ہوا ہے کہ اکثر، کیونکہ اکثر وین آن مائی کاؤچ آئی لائی، جب میں اپنے صوفے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. کاؤچ کہتے ہیں صوفے کو، آپ اس کو بستر بھی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اکثر جب میں اپنے صوفے پہ بیٹھا ہوتا ہوں، ان ویکنٹ اور ان پینسیو موڈ. ویکنٹ کہتے ہیں خالی، یا اس کو غمگین بھی کہہ سکتے ہیں. جب میں خالی ذہن یا اداس موڈ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، پینسیو موڈ میں افسردہ ہوا بیٹھا ہوں. دی فلیش اپون دا انورڈ آئی، اچانک وہ میرے تصور کی آنکھ میں سما جاتے ہیں. انورڈ آئی، تصور کی آنکھ، یعنی جو شاعر کا دماغ ہے، جو اس کا تخیل ہے، جہاں وہ سوچتا ہے. انورڈ آئی کو چشم تصور بھی کہتے ہیں، یعنی سوچ کی آنکھ. تو اچانک وہ میری چشم تصور میں سما جاتے ہیں. وچ از اے بلس آف سالیٹیوڈ، جو کہ تنہائی میں ایک راحت کا باعث ہے. بلس کہتے ہیں راحت کو، اور سالیٹیوڈ کہتے ہیں تنہائی کو. اس کے بعد شاعر آخری جو لائن کہتا ہے کہ اب دیکھیں پہلی 4 لائنز میں وہ کہہ رہا ہے جب میں اداس ہوتا ہوں، خالی پن میرے اندر ہوتا ہے، تو میرے دماغ کے اندر اچانک سے وہی نظارہ آ جاتا ہے جو میں نے ڈیفوڈلس کو دیکھا، اور وہ میرے لیے جو ہے تنہائی میں راحت کا باعث بن جاتے ہیں. اب لاسٹ کی 2 لائنز بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس میں شاعر کہتا ہے اینڈ دین مائی ہارٹ ود پلیجر فلس. فلس کا مطلب بھرنا، پلیجر خوشی، اور تب میرا دل خوشی سے، مسرت سے بھر جاتا ہے. اینڈ ڈانسز ود دا ڈیفوڈلس، اور میں بھی ڈیفوڈلس کی طرح ناچنے لگتا ہوں، رقص کرنے لگتا ہوں، اور اپنے پریشانیوں کو بھول جاتا ہوں.
ہوپفلی اس سے اس پوئم کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی بیٹر ہوئی ہوگی. اب اس کے کویشچن آنسرس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. فرسٹ کویشچن, واٹ از دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم؟ نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ سینٹرل آئیڈیا کہتے ہیں مرکزی خیال. تو اس کا آنسر ہے دس پوئم پیز اے ٹریبیوٹ ٹو نیچر اینڈ اٹس مینیفیسٹیشن. یہ جو نظم ہے یہ نیچر یعنی فطرت کو اینڈ مینیفیسٹیشن کہتے ہیں اس کے عظیم نظاروں کو کیا پیش کرتی ہے؟ ٹریبیوٹ کہتے ہیں خراج تحسین. یہ نظم خراج تحسین پہتی ہے نیچر یعنی فطرت کو اینڈ اٹس مینیفیسٹیشن اور اس کے مظاہر کو یعنی جو اس کے نظارے ہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے یہ نظم. سیکنڈ کویشچن, واٹ ڈو دا ڈیفوڈلز ریپرزینٹ ان دا پوئم؟ جو نرگس کے پھول ہیں وہ نظم میں کس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے ان دس پوئم ڈیفوڈلز ریپرزینٹ بیوٹی آف دا نیچر. قدرت کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں, ان کی نمائندگی کرتے ہیں. Question 3, what wealth do the memories of the scene give to the poet? What wealth, کون سی دولت دی ہے میموریز کہتے ہیں یادوں نے of the scene اس نظارے کی یادوں نے شاعر کو کون سی دولت دی ہے؟ یعنی جو اس نے ڈیفوڈلز کو دیکھتا رہا اس نظارے کو جب وہ یاد کرتا ہے تو شاعر کو کون سی ویلتھ ملی ہے, کون سی دولت ملی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے میموریز آف دا سین گیو ویلتھ آف نیچرل بیوٹی, اسپریچل جوائے اینڈ پلیجر ٹو دا پوئٹ. یعنی کس چیز کی ویلتھ ملی ہے, کون سی دولت ملی ہے شاعر کو؟ نیچرل بیوٹی قدرتی خوبصورتی, اسپریچول جوائے روحانی مسرت, اینڈ پلیجر ٹو دا پوئٹ اور راحت ملی ہے, خوشی ملی ہے شاعر کو. نیکسٹ ہے ہاؤ ڈو یو کمپیئر دا ڈیفوڈلز ود اسٹار؟ اب یہ باکس کویشچنس میں سے ہے جو پوئم کے اندر دیے ہوئے ہیں کہ ڈیفوڈلز کو اسٹار سے کیسے کمپیئر کیا گیا ہے, کہ دونوں کا موازنہ کیسے کیا گیا ہے ڈیفوڈلز کا اور اسٹارز کا. ستاروں میں اور ڈیفوڈلز میں کون سی چیز مماثلت کا باعث ہے؟ تو دا کمپیریزن بٹوین ڈیفوڈلز اینڈ اسٹار از ان ٹرمز آف دا نمبر, ان کی تعداد کے حوالے سے. کہ شاعر بتانا چاہتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں ڈیفوڈلز وہاں پہ موجود تھے, جیسے آسمان پہ بہت زیادہ تعداد میں ستارے موجود ہیں. شاعر نے گلیکسی کا حوالہ دیا تھا ملکی وے کا. تو یہ تعداد کا کمپیریزن کرنے کے لیے ڈیفوڈلز کو سٹارز کے ساتھ کمپیئر کیا ہے شاعر نے. ففتھ کویشچن, یہ بھی باکس کویشچن ہے. ہاؤ ڈز دا پوئٹ فیل ان دا کمپنی آف دا ڈیفوڈلز؟ ڈیفوڈلز کی کمپنی میں صحبت میں شاعر کیسا محسوس کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے دا پوئٹ فیلز مچ جوائے اینڈ پلیجر, بہت زیادہ خوشی اور مسرت حاصل کرتا ہے ان دا کمپنی آف ڈیفوڈلز کی صحبت میں. کنسیڈرز اٹ اے پریشیس ویلتھ, قیمتی دولت, وہ اس کو اپنے لیے ایک قیمتی دولت سمجھتا ہے. So that's all for today. If you have any question you can ask in the comment section. Thank you very much.